خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیع کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل سٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے بزرگ نبی یرمیہ کے حوالے سے سیکھ رہے ہیں۔ جی ہاں، جیرمیہ سیریز اس حوالے سے آج 10واں پروگرام ہے، 10th ایپیسوڈ ہے۔ ہم خداوند میں آپ سبوں کے لیے برکت کی اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اور خداوند کے خوف میں بڑھنے کی دعا کرتے ہیں۔ آپ کی فیڈ بیک کے لیے، قیمتی آراء کے لیے، فون میسیجز کے لیے میں دل سے آپ کا شکر گزار ہوں۔ اور عزیزو، کلام کے اس حصے سے آپ جو برکت پا رہے ہیں اس کے لیے سارا جلال ہمارے آسمانی باپ کو ملے۔ ہم بزرگ نبی یرمیہ کے حوالے سے سیکھ رہے ہیں کہ کیسے قوم اسرائیل اور خاص طور پر یہودا اس سچویشن میں، ان حالات میں پہنچے جہاں پر وہ اسیری میں گئے، اور کیسے یہ آج کل کے حالات سے، آج کل کے واقعات سے، آج کل کے لوگوں کے رویوں سے کوئنسائڈ کرتے ہیں، ملتے جلتے ہیں، سملر ہیں۔ ہم نے یہودا کے بادشاہ آخز اور اس کے ساتھ ریلیونٹ جو اسرائیل کے بادشاہ تھے ان کے حوالے سے سیکھا۔ پھر حزقیہ جو کہ یہودا کے قدرے اچھے بادشاہوں میں شمار کیے جاتے ہیں، ان کے حوالے سے سیکھتے ہوئے ان حالات واقعات کو آج کے واقعات سے ریلیٹ کرتے ہوئے ہم منسی بادشاہ تک پہنچے ہیں، اور منسی کے بعد امون اور یوسیہ ہیں جو کہ یرمیہ کا دور نبوت ہے۔ سو دین ویل فارملی اسٹارٹ دا بک آف جیرمیہ۔ ابھی بھی اگر ہم سلاطین سے یا تواریخ سے پڑھتے ہیں تو آپ کو بتا دوں کہ سلاطین کی جو کتب ہیں، دا کنگز بکس، دے آر ریلیٹڈ ٹو جیرمیہ۔ تو منسی کے حوالے سے ہم نے پچھلے پروگرام میں یہ سیکھا کہ کیسے ایک اچھے بادشاہ، قدرے اچھے بادشاہ حزقیہ کے ہاں وہ پیدا ہوتا ہے، اور جو 15 سال حزقیہ بادشاہ کو ایڈیشنل ملتے ہیں اس کی بیماری کے بعد، خداوند اس کی عمر بڑھاتے ہیں، ان میں یہ اس سے پیدا ہوتا ہے، کیونکہ 12 سال کا ہے منسی جب وہ بادشاہت شروع کرتا ہے۔ 55 سال 55 ایئرز وہ حکومت کرتا ہے۔ میں نے 2 کرونیکلز چیپٹر 33 میں سے آپ کے لیے پڑھا تھا۔ ابھی میں ان آیات کو مختصراً آپ کے لیے دہرائے دیتا ہوں، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ خاص طور پر جب حزقیہ کی وفات ہو جاتی ہے تو یہ چھوٹا لڑکا، کیونکہ 12 سال ایک بڑی چھوٹی عمر ہے، کیسے یہ بادشاہ بنتا ہے، کیسے یہ ٹیریبل ٹینز میں تھا، یعنی اپنی ٹین ایج میں جہاں پر بچے خراب ہوتے ہیں، اور یہ خراب اور بگڑا ہوا بچہ تھا، یہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ اس کی ماں جو کہ ایک سنگل مدر تھی، اکیلی ماں تھی، باپ کی وفات ہو جائے تو اکیلی ماں کے لیے بہت سی مشکلات ہوتی ہیں، کسی بھی اکیلے پیرنٹ کے لیے، سنگل پیرنٹ کے لیے بہت سی مشکلات ہوتی ہیں، بچوں کو ان کی پرورش کرنا، ان کو بڑھانا، سکھانا، لکھانا۔ تو موسٹ پروبیبلی اس کی ماں جو تھی وہ ان تمام مشکلات سے گزری ہو۔ اس کی ماں کون تھی؟ میں نے کوشش کی کہ لاسٹ پروگرام میں اس کے حوالے سے آپ کو بتا سکوں، لیکن ٹائم نے اجازت نہیں دی، لیکن آج کے پروگرام میں ہم اس حوالے سے سیکھیں گے۔ تو پہلے منسی کا مختصر تعارف، اور پھر ہم منسی کی والدہ کے حوالے سے سیکھیں گے کہ وہ کون تھیں۔ 2 کرونیکلز 33 میں لکھا ہے کہ منسی 12 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا۔ اس نے یروشلم میں 55 برس سلطنت کی، اور اس نے ان قوموں کے نفرت انگیز کاموں کے مطابق جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے آگے سے دفع کیا تھا وہی کیا، جو خداوند کی نظر میں برا تھا، کیونکہ اس نے ان اونچے مقاموں کو جن کو اس کے باپ حزقیہ نے ڈھایا تھا پھر بنایا، اور بالین کے لیے مذبے بنائے، اور یہ سیرتیں تیار کی، اور سارے آسمانی لشکر کو سجدہ کیا اور ان کی پرستش کی۔ اور اس نے خداوند کے گھر میں، جس کی بابت خداوند نے فرمایا تھا کہ میرا نام یروشلم میں ہمیشہ زندہ رہے گا، مذبے بنائے، اور اس نے خداوند کے گھر کے دونوں صحنوں میں سارے آسمانی لشکر کے لیے مذبے بنائے، اور اس نے بن ہنوم کی وادی میں اپنے فرزندوں کو بھی آگ میں چلوایا، اور وہ شگون مانتا اور جادو اور افسون کرتا اور بدروحوں کے آشناؤں اور جادوگروں سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے خداوند کی نظر میں بہت بدکاری کی، جس سے اسے غصہ دلایا، اور جو کھودی ہوئی مورت اس نے بنوائی تھی اس کو خدا کے گھر میں نصب کیا، جس کی بابت خدا نے داؤد اور اس کے بیٹے سلیمان سے کہا تھا کہ میں اس گھر میں اور یروشلم میں، جسے میں نے بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے چن لیا ہے، اپنا نام ابد تک رکھوں گا، اور میں بنی اسرائیل کے پاؤں کو اس سرزمین سے جو میں نے ان کے باپ دادا کو عنایت کی ہے پھر کبھی نہیں ہٹاؤں گا، بشرطے کہ وہ ان سب باتوں کو جو میں نے ان کو فرمائی، یعنی اس ساری شریعت اور آئین اور حکموں کو جو موسیٰ کی معرفت ملے، ماننے کی احتیاط رکھیں۔ اور منسی نے
یہودا اور یروشلم کے بادشاہوں کو یہاں تک گمراہ کیا کہ انہوں نے ان قوموں سے بھی زیادہ بدی کی جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے سامنے سے ہلاک کیا تھا۔ آمین۔ تو عزیزو، کلام بڑے واضح طور پر اس ایول کنگ کے حوالے سے ہمیں بتاتا ہے کہ کیسا یہ خراب بادشاہ تھا۔ اب یہ بادشاہ ایسا بادشاہ ہے جس کے حوالے سے میں نے آپ کو گزشتہ پروگرام میں بتایا کہ بزرگ یسایہ نبی کا کیسا تعلق تھا حزقیہ سے۔ ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ یسایہ اور حزقیہ آپس میں ملتے تھے، اور یسایہ حزقیہ کو گائیڈ بھی کرتا تھا، خدا ان کا میسج بھی اس کے پاس لے کر جاتا تھا۔ تو یسایہ وہاں پر نبوت کر رہا ہے۔ کیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہوشیہ موجود ہیں، میکا نبی موجود ہیں، لیکن یہ لڑکا، یہ بادشاہ، نوعمر بادشاہ، ان نبیوں کی باتوں کو امپورٹنس نہیں دیتا۔ عزیزو، کیا آج کل ایسا ہے؟ بالکل ایسا ہے۔ جو خداوند کے نبی ہیں، جو خداوند کے کلام کی بات کرتے ہیں، جیسے ابھی ہم نے بائبل میں بھی پڑھا، خداوند کی شریعت کے حوالے سے، آئین اور حکموں کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ان کو جنرلی لیڈران اور عوام بھی پسند نہیں کرتی، کیونکہ خداوند کا کلام آپ کو ایک واضح فریم ورک دیتا ہے، اور لوگ شتر بے مہار بننا چاہتے ہیں۔ لوگ ایسی آزادی چاہتے ہیں جس میں کوئی ان سے پوچھ گچھ نہ ہو، لیکن خداوند آپ کو اپنا کلام، اپنا آئین احکام اس لیے دیتا ہے کہ آپ ایک نظم و ضبط سے، ایک ڈسپلن سے اپنی زندگی گزاریں۔ اور بے شک خداوند آپ کو انجوائے کرنے کی، اپنے کلام کی باؤنڈریز میں انجوائے اور سیلیبریٹ کرنے کی برکت بھی دیتے ہیں، لیکن وہ آپ کو شتر بے مہار نہیں بنانا چاہتے۔ ایسا نہیں کرنا چاہتے کہ آپ غیر قوموں کی طرح ہر خدا کو پوجنا شروع کر دیں اور ملاوٹ کرنا شروع کر دیں۔ ملاوٹ صرف دنیاوی معاملات میں نہیں، بلکہ خدا کے روحانی معاملات میں بھی، کیونکہ خداوند ملاوٹ سے، شرک سے نفرت کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یسایہ نبی کے صحیفے سے کس طرح ہمیں اس بادشاہ منسی کی والدہ کے حوالے سے کچھ علم ہوتا ہے۔ تو میرے ساتھ دیکھیے یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 62واں باب، اس کی پہلی آیت، آئزایہ چیپٹر 62 ورس 1۔ خداوند کہتے ہیں کہ صیون کی خاطر میں چپ نہ رہوں گا، اور یروشلم کی خاطر میں دم نہ لوں گا، جب تک کہ اس کی صداقت نور کی مانند نہ چمکے اور اس کی نجات روشن چراغ کی طرح جلوہ گر نہ ہو۔ عزیزو، یہ بہت امپورٹنٹ آیات ہیں۔ یہ بے شک کئی کانٹیکسٹ مختلف سیاق و سباق میں پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن اگر ہم اسی چیپٹر کی 5ویں، 6 اور 7ویں آیت پڑھیں، یعنی 62 چیپٹر آف آئزایہ 5th، 6th and 7th ورس، تو وہاں پر لکھا ہے، کیونکہ جس طرح جوان مرد کنواری عورت کو بیاہ لاتا ہے، اسی طرح تیرے بیٹے تجھے بیاہ لیں گے، اور جس طرح دلہا دلہن میں راحت پاتا ہے، اسی طرح خداوند تجھ میں مسرور ہوگا۔ آئے یروشلم، میں نے تیری دیواروں پر نگہبان مقرر کیے ہیں، وہ دن رات کبھی خاموش نہ ہوں گے۔ آئے خداوند کا ذکر کرنے والوں، خاموش نہ رہو، اور جب تک وہ یروشلم کو قائم کر کے روئے زمین پر محمود نہ بنائے، اسے آرام نہ لینے دو۔ آمین۔ ایک تو ہمیں یہاں پر خداوند کی یروشلم سے محبت کا علم ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح ہمیں اناجیل میں یروشلم سے اس محبت کو دہراتے ہوئے نظر آتے ہیں، ری ایٹریٹ کرتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ جو یروشلم کے خلاف ہیں، بہت سی قومیں جو یروشلم کے خلاف ہیں، شیطان ابلیس جو یروشلم کے خلاف ہے، وہ جان لے کہ وہ اپنی کوششیں کرتا رہے گا، اور آپ بھی اس حقیقت کو سمجھ لیں کہ یروشلم ہی وہ سینٹرل پوائنٹ رہے گا دنیا کی جغرافیکل امپورٹنس میں، دنیا کی جو مذہبی اور پولیٹیکل اپ ہیول ہوتی ہے، اس حوالے سے یروشلم ہی کے گردا گرد دنیا کی سیاستیں گھومتی رہیں گی۔ آج کل جب ہم اس حوالے سے سیکھ رہے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ یروشلم کے اوپر اپنا کنٹرول کرنے کے لیے کس طرح مختلف ممالک تخریب کاریاں کروا رہے ہیں اسرائیل کے اندر، اور اسرائیل کس طرح اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہا ہے۔ اسرائیل 0.7% ہے، جی ہاں، صرف 0.7% ہے پورے مڈل ایسٹ میں، تو وہ بہت چھوٹا ہے۔ در حقیقت وہ خداوند کی مدد سے، اور جو ممالک اسرائیل کی مدد کرتے ہیں وہ اسرائیل کی نہیں بلکہ خداوند کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ ان ممالک کی مدد سے اپنا
دفاع کر رہا ہے، ڈیفینس کر رہا ہے، اگریسر نہیں ہے۔ ان کا اپنا ملک ہے، ان کا اپنا شہر ہے، لیکن اس شہر میں بھی تخریب کاریاں کی جاتی ہیں اور وہاں کے لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے۔ تو ہم یسایہ کے 62ویں باب میں آئزایہ 62 میں آتے ہیں، اور اس کی 2 سے 4 آیات جو میں نے پہلے نہیں پڑھی وہ آپ کے لیے پڑھتا ہوں، کیونکہ یروشلم کے حوالے سے خداوند اس کو ایک نیا نام دیتے ہیں، اور یہ ایک فیمیل نیم ہے، ایک عورت کا نام ہے۔ یہاں اردو میں اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، لیکن اوریجنل ٹیکسٹ میں حفصیبہ ہے۔ میں پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے، تب قوموں پر تیری صداقت اور سب بادشاہوں پر تیری شوکت ظاہر ہوگی، اور تو ایک نئے نام سے کہلائے گی جو خداوند کے منہ سے نکلے گا، اور تو خداوند کے ہاتھ میں جلالی تاج اور اپنے خدا کی ہتھیلی میں شاہانہ افسر ہوگی۔ تو آگے کو متروکہ نہ کہلائے گی، اور تیرے ملک کا نام پھر کبھی خرابہ نہ ہوگا، بلکہ تو پیاری اور تیری سرزمین سہاگن کہلائے گی، کیونکہ خداوند تجھ سے خوش ہے۔ آمین۔ یہ یہاں پر اردو میں ترجمہ کر کے لکھا گیا ہے، لیکن خداوند تجھ سے خوش ہے یا God's delight is in you، اس نام کو کہتے ہیں حفصیبہ۔ اور روایت یہ ہے کہ یہ خوبصورت نام خداوند نے دیا، جس طرح خداوند نے یسایہ کو اس کے بیٹے کے نام دیے، اسی طرح یہ خوبصورت نام خداوند نے دیا کہ تو اپنی بیٹی کا یہ نام رکھنا، حفصیبہ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نام ہمیں 2 کنگز 21:1 میں نظر آتا ہے۔ جی ہاں، دوسرا سلاطین اس کا 21واں باب اور پہلی آیت لکھا ہے کہ جب منسی سلطنت کرنے لگا تو 12 برس کا تھا، اس نے 55 برس یروشلم میں سلطنت کی، اور اس کی ماں کا نام حفصیبہ تھا۔ آمین۔ تو روایت یہ ہے کہ بزرگ یسایہ نبی کی بیٹی حفصیبہ جو ہے وہ حزقیہ کی وائف بنتی ہے، جن سے یہ منسی بادشاہ پیدا ہوا۔ اور در حقیقت یسایہ نہ صرف اس شاہی گھرانے کے قریب تھا، بلکہ وہ حزقیہ کا خسر بھی بنتا ہے، اور اس منسی بادشاہ کا وہ نانا تھا، گرینڈ ڈیڈ تھا۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کا اپنا نواسا جو ہے وہ آپ کی بات نہیں سن رہا۔ نبی ہیں، ماں جو ہے وہ ایک اچھے گھر سے آئی ہوئی ہے، وہ خداوند کی اچھی بیٹی ہے، اس کا نام خداوند نے رکھا ہے، یروشلم کے ساتھ اس کو ایسوسیٹ کیا ہے، لیکن اس کی اولاد جو ہے وہ نافرمان ہے۔ تو یہ چیز ہم بڑے تناظر میں، بگ پکچر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یروشلم خداوند کی بیٹی ہے، خداوند کا چنا ہوا شہر ہے، لیکن وہاں کے لوگ جو ہیں، وہاں کے باسی جو ہیں وہ نافرمان ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کتنی دکھ والی بات ہے اس گھرانے کے لیے بھی، جو یہ شاہی گھرانہ ہے، یہ یسایہ نبی کا گھرانہ ہے یا خدا کا گھرانہ ہے، دونوں تناظر میں یہ دکھ کی بات ہے۔ لیکن ہم اس کانٹیکسٹ میں، اس تناظر میں اگر آگے بڑھیں اسی سوچ کے ساتھ، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ منسی، جسے سب سے بدکردار بادشاہ یہودا کے بادشاہوں میں گنا گیا ہے، لکھا گیا ہے، وہ بھی توبہ کرتا ہے۔ تو اگر وہ توبہ کرے گا تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یروشلم کے باسیوں کے لیے بھی امید ہے کہ وہ بھی توبہ کریں گے، وہ بھی خداوند کے پاس لوٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ 2 کرونیکلز، دوسری تواریخ، اس کا 33واں باب 10ویں آیت سے آگے 10th verse onwards کہ خداوند نے منسی اور اس کے لوگوں سے باتیں کی، پر انہوں نے کچھ دھیان نہ دیا، اس لیے خداوند ان پر شاہ اسور کے سپہ سالاروں کو چڑھا لایا، جو منسی کو زنجیروں سے جکڑ کر اور بیڑیاں ڈال کر بابل کو لے گئے۔ جب وہ مصیبت میں پڑا تو اس نے خداوند اپنے خدا سے منت کی اور اپنے باپ دادا کے خدا کے حضور نہایت خاکسار بنا، اور اس نے اس سے دعا کی۔ تب اس نے اس کی دعا قبول کر کے اس کی فریاد سنی اور اسے اس کی مملکت یروشلم کو واپس لایا۔ تب منسی نے جان لیا کہ خداوند ہی خدا ہے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اسیری بھی، غلامی بھی کئی اوقات میں، ڈیفرنٹ انسٹنسز میں آپ کو خداوند کے پاس لانے کا وسیلہ بنتی ہے۔ ایسا بادشاہ جو سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہوا، جس کے اردا گرد یسایہ نبی جیسے، ہوسیہ نبی جیسے، میکا نبی جیسے بڑے نبی تھے، وہ خراب تھا، ان کی بات نہیں سنتا تھا، اپنی ماں کی بات نہیں سنتا تھا، باپ کا اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ لیکن جب وہ اسیری میں جاتا ہے، جب وہ ہارڈ شپس میں جاتا ہے، تب
اسے خداوند کی یاد آتی ہے، یہوہ خدا کی۔ تو عزیزو، بہتر یہ نہیں ہے کہ آج بھی لوگ اسیری میں، غلامی میں، پریشانی میں جائے بغیر پہلے ہی یہوہ خدا کو اپنا خدا، اپنا باپ مان لیں، خداوند کے حضور توبہ کر لیں اور اس کی راہوں پر چلیں۔ میسج یہی ہے عزیزو۔ بلکہ یسایہ نبی کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سے لوگوں کو غالباً یہ علم نہ ہو، میں نے پہلے جب سلاطین کی کتاب کور کی تھی، کنگز کی بک میں پڑھایا بھی تھا کہ زیادہ امکان یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یسایہ نبی جو اس بادشاہ منسی کا نانا تھا، اس کو منسی نے آروں سے چروا دیا تھا۔ جی ہاں، کیونکہ یسایہ اس کو نصیحت کرتے تھے، اس کو سکھاتے تھے، سمجھاتے تھے، تنبیہ کرتے تھے، لیکن یہ منسی اتنا خود سر تھا کہ اس نے ان کو آروں سے چروا دیا تھا۔ انفیکٹ عبرانیوں میں، جی ہاں، عبرانیوں کے خط میں جو 11ویں باب میں ریفرنس ہے وہ اس یسایہ نبی کے حوالے سے ہے، اور ان کے ساتھ اور جو نبی تھے جن کو آروں سے چروایا گیا، کیونکہ بہت سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ مسیحت کے حوالے سے ریفرنس ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے بے شک مسیحت پر بھی یہ ٹائم آیا کہ بہت سے لوگ شہید کیے گئے روم میں، اور ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد ٹرکی میں بھی، مختلف ممالک میں آج بھی مسیحوں پر ظلم کیا جاتا ہے، پرسیکیوٹ کیے جاتے ہیں۔ تاہم جو عبرانیوں کے 11ویں باب میں ریفرنس ہے وہ زیادہ امکان یہی ہے، تمام اسکالرز اس بات پر متفق ہیں کہ وہ یسایہ نبی کے حوالے سے کیا گیا ہے۔ عزیزو، آج کے لیے اتنا ہی۔ خداوند آپ کو اپنے پاک کلام سے، آج کے پروگرام سے بہت برکت بخشیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہوں، آمین۔